بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلائیڈ میں 1 to 3 میں سے کون سا صحیح ہے، یعنی اللہ، اللہ یا اللہ ہے۔ جس طرح ہم انگریزی زبان میں اپوسٹرفی ایس کے ذریعے دو لفظوں کو جوڑتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی میں زیر زبر پیش اور اس کے ذریعے ہم دو الفاظ جوڑتے ہیں، جیسے انگلش میں انکلز پین، فرینڈس پین، انکلز ہاؤس، فرینڈس ہاؤس، انکلز فرینڈ اینڈ فرینڈس انکل۔ عربی زبان میں ہم نے آخری حرف پر زیر لگایا، اسی طرح انگلش میں اپوسٹرفی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعمت اللہ، کتاب اللہ، رحمت اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آخری حرف پر زیر اور زبر کے معنی کو، کا، کی، کے اور پر ہیں۔ نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا، یعنی پیش کے معنی ہے نے کے، جیسے کہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا، یعنی پیش کے معنی ہے نے کے، جیسے کہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ زبر کے معنی کو ہیں، یعنی وعلم آدم، اور اس نے آدم کو سکھایا۔ اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ زبر کے معنی کو ہیں، یعنی وعلم آدم، اور اس نے آدم کو سکھایا۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ زیر کا معنی کا، کی، کے ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ زیر کا معنی کا، کی، کے ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلائیڈ میں 1 to 3 میں سے کون سا صحیح ہے؟